کل کے درس میں بتایا تھا کہ بنو اسرائیل کو ایک بڑی طاقتور قوم عمالقہ وہ مختلف مواقع میں آ کر ان کو تنگ کرتے، حملہ کر دیتے، ان کے نوجوانوں کو مار دیتے، بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے، جس سے بنو اسرائیل نے تنگ ہو کر جہاد کی اجازت مانگی، اور حضرت شمویل جو اس وقت پیغمبر تھے ان کو کہا کہ آپ اللہ سے اجازت بھی مانگیں اور ہمارے لیے جرنیل بھی کوئی طلب کریں، کیونکہ وہ خود تو بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنے بیمار، کمزور اور بوڑھے تھے۔ لہذا انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے حضرت طالوت کو ان کا کمانڈر بنایا، اور طالوت چونکہ ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا، تو شروع میں تو بنو اسرائیل نے بڑی حیل و حجت کی کہ یہ غریب آدمی ہمارا کمانڈر کیسے بن گیا، ہم نہیں اس کو مانتے، کرتے کراتے باتیں ہوتے آخر کار پھر ان کو ماننا پڑ گیا۔ تو جب کمانڈر تسلیم کر لیا تو حضرت شمویل نے کہا کہ تم نے اب ان بنو اسرائیل والوں کو ساتھ لے کر قوم عمالقہ سے لڑائی لڑنے جانا ہے۔ تو طالوت اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ صرف نوجوان لڑنے کے لیے جائیں گے، عورتیں، بوڑھے اور بچے ان میں سے کوئی میرے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جائے گا۔ لہذا جب یہ روانہ ہوئے تو 70,000 نوجوان ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے چل پڑے۔ لیکن حضرت طالوت جو تھے یہ بڑے سمجھدار نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان جو جا رہے ہیں 70,000 ایسے جا رہے ہیں جیسے کہیں ولیمہ کھانے جا رہے ہوتے۔ کوئی لڑنے والے مجاہدین ہوتے ہیں، ان کا ایک انداز ہوتا ہے، ان کا ایک تیاری ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر، تلوار، تیر، ایسے جنگ کرنے جاتے ہیں، یہ تو ایسے جا رہے ہیں جیسے ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ لڑنے والے نہیں ہیں، لہذا ان کو آزمانا چاہیے کہ ان میں لڑنے والے بس ساتھ رہیں۔ حضرت شمویل پیغمبر تھے، ان کو حضرت طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ ان کی آزمائش کیسے کریں تاکہ مجاہدین ہمارے ساتھ رہیں، باقی فارغ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل کو کہا طالوت کو کہو ان سب کو کہہ دو آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس نہر کا جو پانی پیے گا وہ ہماری طرف سے فارغ ہے، جو نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ جائے گا، یا اگر کسی نے پینا ہے ایک ہاتھ سے ایسے چلو لینا ہے اور بس پانی پینا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور چونکہ وہ پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے، سارا لشکر پیاسا تھا، آگے جو نہر تھی بڑی ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی تھا اس کا۔ جب وہاں وہ پہنچے تو ان میں سے 70,000 میں سے تقریباً اکثر لوگ پانی پہ ٹوٹ پڑے، اور ان میں سے چند ایک، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح 3-4 ہزار بندے بس بچے کہ جنہوں نے جو ہے یہ پانی نہیں پیا، اور پھر ان میں سے بھی کم ہوتے گئے اور کرتے کرتے 313 بندے رہ گئے، وہ 3,000 بھی کم ہو گئے، آخر 313 بندے رہ گئے جنہوں نے ان کی بات مانی۔ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے پانی پیا ہی نہیں پیاسے ہونے کے باوجود، کچھ وہ تھے جنہوں نے ایک چلو پانی لیا اور پیا، بس چھوڑ دیا۔ اللہ کی شان، جنہوں نے ایک چلو پانی لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سیراب کر دیا اور پیاس بجھ گئی، اور جنہوں نے بھر بھر کے پیے تھے وہ ادھر ہی لیٹے رہ گئے، اٹھا ہی نہ گیا۔ حضرت طالوت نے 313 کے لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے، آگے چلے۔ تو اس کا ذکر پہلے یہاں ہے، فرما فصل طالوت بالجنود، پھر جب جدا ہوئے طالوت لشکروں کو لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ہیں ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، جو پیے گا اس نہر سے، فلیس منی، وہ میرے لشکر سے نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو نہیں چکھے گا اس سے پس وہ میرے لشکر سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر جس نے چلو بھرا، چلو بھرنا اپنے ہاتھ، ایک ہاتھ سے چلو، وہ بھی ٹھیک ہے،
فشربوا منہ، تو ساروں نے اس نہر سے پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے 313 تھے وہ بچے، انہوں نے نہیں پیا یا چلو بھر کے پیا۔ فلما جاوزہ، پھر جب انہوں نے تجاوز کیا اس نہر سے، ہوا والذین آمنوا، اس طالوت نے بھی اور ان لوگوں نے بھی جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، جب اس نہر کو عبور کر کے آگے نکلے، اب لشکر صرف 313 تھا اور طالوت 7 تھے۔ حضرت شمویل جو تھے وہ تھے تو بوڑھے، لیکن چونکہ پیغمبر تھے کہ اللہ کی کیا وحی آتی ہے میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں تاکہ اللہ کی وحی بھی ان کو بتاتا رہوں، یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے۔ آگے جب پہنچے دیکھا تو آگے جالوت کا لشکر کھڑا ہے، 1,00,000 فوجی ہیں، اور یہ جالوت قوم عمالقہ کا بہت بڑا کمانڈر تھا، اور 1,00,000 فوج لے کر کھڑے، اور جیسے کہ بتایا تھا قوم عمالقہ ان کے قد کاٹھ بھی بہت بڑے بڑے تھے، جسم کے لحاظ سے بڑے۔ جب یہ 313 لوگ طالوت کے لشکر والے وہاں پہنچے، انہوں نے جاتے جب دیکھا ہو ان میں سے پھر 2 حصے ہوئے، ایک حصہ تو کہنے لگا ہم نہیں لڑ سکتے، یہ بہت طاقتور ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ کچھ جو آدھے تھے انہوں نے کہا اوئے ہم نے طاقت کو دیکھ کر تو لڑنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کے بھروسے پر لڑنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہم تھوڑے ہیں کمزور ہیں جو بھی ہیں ہم لڑیں گے۔ تو اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو پہلے والوں نے کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہمیں طاقت نہیں ہے آج جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ جو دوسرے تھے انہوں نے کہا ان لوگوں نے جو گمان رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کے زمانے میں ایسے بہت واقعات ہیں۔ صرف ایک قادسیہ کا آپ کو بتا کر آگے چلتا ہوں۔ قادسیہ کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح چیف کمانڈر تھے، آگے 60,000 کا لشکر کھڑا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید چونکہ یہ ماتحت تھے، کمانڈر نہیں تھے، انہوں نے اجازت مانگی کمانڈر سے کہ یہ 60,000 کے لشکر کے دندناتے پھر رہے ہیں، مجھے اجازت دیں میں یہ 60 بندوں کو ان سے لڑانا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس 60 آدمی تھے، ادھر 60,000 تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح پہلے تو تھوڑا سوچا کہ نوجوان آدمی ہے، جذبات میں کہیں مروا نہ دے لڑکوں، بہرحال انہوں نے کہا چلو لڑو۔ وہ 60 بندوں کو لے کر وہ 60,000 پر ٹوٹ پڑے، تھوڑی دیر میں جنگ کو فتح کیا، 10,000 بندے ان کے قتل کر دیے اور وہ 60 بندے کھڑے۔ تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ تھوڑی جماعتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا جو ایسے ہوگا چھوٹی جماعت بھی کامیاب، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، جب یہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، تو پھر انہوں نے دعا کی طالوت کے لشکر کے جو لوگ تھے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، کہا اے ہمارے پروردگار ڈال دے ہم پر صبر اور ثابت کر دے ہمارے قدموں کو اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ تو اب جب جالوت جو تھا اس نے دیکھا یہ تو تھوڑے سے 313 ہیں، ان کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، 1,00,000 فوجیوں کا تم ٹھہر جو، میں اکیلا ہی ان کو کچل کے رکھ دو، چونکہ بہت بڑا قد تھا، طاقتور تھا۔ جالوت میدان میں آیا، میدان میں آ کر کہا مجھ سے لڑو پہلے، میرے لشکر کو بعد میں لڑنا۔ تو حضرت داؤد اس وقت لڑکے تھے 13-14 سال کے، حضرت داؤد جن کو بعد میں نبی بنایا اللہ، یہ لڑکے تھے۔ ان کے والد صاحب اپنے 5 بیٹوں کو لے کر جنگ میں شریک تھے، لیکن داؤد شریک نہیں تھے کہ تم چھوٹے ہو تم سامان وغیرہ کوئی رسیاں کوئی پانی وانی پہنچاؤ، یہ کام کر رہے تھے حضرت داؤد۔ وہی آئی اللہ تعالیٰ کی حضرت شمویل پر
کہ اس جالوت کے مقابلے کے لیے داؤد کو بلاؤ، داؤد کو بلاؤ جو 13-14 سال کا لڑکا ہے۔ جب وہی تھی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پیغام بھیجا، حضرت داؤد کے والد کو کہا کہ داؤد کو بلاؤ، داؤد علیہ السلام کو بلایا۔ اس وقت تو نبی نہیں تھے کہ تم نے لڑنا ہے اس جالوت سے، اتنی بڑی بلا سے۔ تو وہ حضرت داؤد جب چلے ہیں میدان سے اس کی طرف، راستے میں 3 پتھر باقاعدہ بولے، انہوں نے کہا داؤد ہمیں اٹھا لو، ہم اس کو ماریں گے۔ تو حضرت داؤد نے 3 پتھر اٹھا لیے۔ جب جالوت کے سامنے پہنچے ہیں تو جالوت پورا کا پورا اپنے آپ کو اس نے لوہے میں پیک کیا ہوا تھا، صرف اس کی یہ ماتھے والی جگہ خالی تھی، باقی سارا پیک تھا۔ تو جس طرح گلیل ہوتی ہے نا، اس طرح گلیل ٹائپ کوئی چیز تھی، حضرت داؤد نے اس میں رکھ کر وہ پتھر مارے، ایک ایک کر کے پتھر لگا، ماتھے پہ لگتا تھا پیچھے سے نکل جاتا، اور وہ جالوت ادھر ہی منہ کے بل گرا۔ جب گرا تو اس کے لشکر نے دیکھا یہ کیا ہوا، جالوت گیا، بس ان کے پاؤں کھڑے، اس کے بعد وہ دوڑے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور ان مسلمانوں کو کامیابی دی۔ فَهَزَمُوا بِإِذْنِ اللَّهِ، شکست دے دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور دے دی اس اللہ نے اس داؤد کو بادشاہت بھی، حکمت بھی، اور تعلیم دی اس کو ان باتوں کی جو وہ چاہتے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، البتہ فساد ہو جاتے ہیں زمین میں، لیکن اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر اے پیارے پیغمبر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ کیونکہ یہ واقعات جتنے بھی گزرے پیچھے تو یہ آپ کی زندگی میں تو نہیں ہوئے، لیکن پہلے کے واقعات تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا اور فرمایا ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔